حضرت امام حسن علیہ السلام و امام حسین علیہ السلام کے ہوتے ہوئے مشکل کشا علی مرتضیٰ علیہ السلام نے نماز شب میں جس بیٹے کی دعائیں مانگی اسے عباس علیہ السلام کہتے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے کربلا میں شجاعت اور وفاداری کے وہ جوہر دکھائے جن کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی۔ میدان کربلا میں وہ یزیدی فوج کے لیے دہشت کی علامت تھے۔ 8 محرم الحرام مولا عباس علیہ السلام سے منسوب ہے۔ محمد محسن کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ 8 محرم الحرام رسول اللہ کی نواسیوں کے پردے کے محافظ اور ٹوٹے دلوں کی آس حضرت ابو الفضل العباس سے منسوب ہے۔ ثانی حیدر کرار، بی بی زینب کے چہیتے بھائی اور ہارون کربلا۔ حضرت عباس علیہ السلام لشکر حسینی کے علمبردار ہی نہیں، مکتب شہادت کے سپہ سالار بھی ہیں۔ حضرت علی نے حضرت عباس علمدار کی تربیت و پرورش کی تھی۔ مولا عباس نے فن سپہ گری، جنگی علوم، معنوی کمالات، مروجہ اسلامی علوم و معارف، خصوصاً علم فقہ حاصل کیا۔ 14 برس کے سن میں ہی وہ ثانی حیدر کہلانے لگے۔ حضرت عباس کی نمایاں ترین خصوصیت ایثار و وفاداری ہے، جو ان کے روحانی کمال کی بہترین دلیل ہے۔ جنگ صفین میں ایک روز لوگوں نے دیکھا کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کے لشکر سے ایک نقاب پوش جوان نکلا، جس سے ہیبت و شجاعت کے آثار نمایاں تھے۔ میدان میں آ کر مبارزہ طلب کی۔ امیر شام نے ابو الشعثاء کو مقابلے کے لیے حکم دیا تو اس نے جواب دیا کہ شامی مجھے 1000 جوانوں کے مقابلے کا پہلوان سمجھتے ہیں، تو مجھے بچے کے مقابلے میں بھیجتا ہے؟ میرے 7 فرزند موجود ہیں، ان میں سے ایک کو بھیجتا ہوں جو اس کے لیے کافی ہوگا۔ بس اس نے ایک لڑکے کو بھیجا، لیکن آتے ہی فی النار ہوا۔ پھر باقی 6 ایک دوسرے کے بعد آتے رہے اور جہنم واصل ہوتے رہے۔ جب ابو الشعثاء کے 7 بیٹے جہنم واصل ہو چکے تو دنیا اس کی نظروں کے سامنے تاریک ہوئی۔ بل کھاتا ہوا جوش انتقام میں آگے بڑھا، لیکن آتے ہی دربان جہنم کے حوالے ہوا۔ حضرت علی کے تمام صحابہ محو حیرت تھے کہ یہ کون جوان تھا جس کی شجاعت نے دونوں لشکروں کو بحر حیرت میں غرق کر دیا۔ جب واپس آئے تو حضرت علی نے بلایا اور نقاب ان کے چہرے نورانی سے ہٹایا۔ تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ قمر بنی ہاشم مولا غازی عباس تھے۔ حضرت عباس معرکہ کربلا میں جنگ کی اجازت لینے پہنچے تو نواز رسول نے فرمایا، بھائی تم لشکر کے علمبردار ہو، تم بھی ہمیں چھوڑے جا رہے ہو؟ غازی نے لاشوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا، جس لشکر کا میں علمدار تھا وہ تو ختم ہو گیا، مجھ سے سکینہ اور بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی۔ اجازت ملی، لیکن امام نے حکم دیا عباس تلوار نہیں نکالنی، صرف پانی کی سبیل کرنی ہے۔ حکم امام نے غازی کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں، صرف ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لیا اور مقتل پہنچ گئے۔ غازی نے فرات پر قبضہ کیا، مشکیزہ بھرا۔ آپ خیموں کی جانب پلٹے تو لشکر یزید سے تیروں کی بارش ہونے لگی۔ اس دوران پہلے آپ کا دائیں ہاتھ قلم کیا گیا، پھر بایاں۔ آپ نے اپنے دانتوں سے مشق پکڑی اور تیروں کی بوچھاڑ میں آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ ایک تیر مشق سکینہ پر لگا اور پانی بہہ گیا۔ پانی کیا بہا، غازی کی آس ٹوٹ گئی، جس میں اس قدر تیر تھے کہ اب گھوڑے پر ٹکنا مشکل ہو گیا، تو امام کو سلام آخر کیا۔ نواسہ رسول مولا عباس کے پاس پہنچے تو آپ نے امام سے کہا، مولا میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا، میں سکینہ سے شرمندہ ہوں۔ آپ نے امام حسین سے فرمایا کہ آقا میں نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے آپ کی زیارت کی، اب دنیا سے جاتے ہوئے بھی آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آنکھ میں خون بھرا ہے اور دوسری میں تیر پیوست ہے۔ امام حسین نے فرمایا، اے میرے باوفا بھائی، ساری زندگی ہمیں آقا کہا، ایک بار بھائی کہہ دو۔ حضرت عباس نے بھائی کہا اور شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ دریائے فرات جو آپ کے روزے سے کچھ فاصلے پر تھا، اب اس کا پانی آپ کی قبر مبارک کے گرد چکر لگاتا ہے۔